ایک شخص جو ہے وہ دعا کرنے والا ہے، ایک شخص جو صبح شام دوپہر 3 ٹائم دعا کرتا ہے یا صبح شام کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے اور وفاداری میں، خدا کی وفاداری میں چلتا ہے، لیکن اس کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، حالات جو ہے وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ میں اس کے لیے دعا کر رہا تھا تو خدا نے جو میرے دل میں ڈالا کہ میں اگرچہ اس کے بارے میں بارہا یا وقتاً سکھاتا رہتا ہوں، لیکن خدا نے کہا کہ باقاعدہ میں آپ کو اس کے حوالہ سے سکھاؤں۔ تو میں اس بات کو سیکھا کہ ہماری زندگیوں میں دعا، روزہ، ہر چیز موجود ہے، لیکن ایک چیز کی جو کمی ہے وہ بیج بونے کی کمی ہے۔ ہم بیج بونے میں دلیر نہیں ہیں۔ آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے ایک حوالہ دیکھیے گا، مرکز کی انجیل 4 باب اس کی 24ویں اور 25ویں آیت کو۔ مرکز کی انجیل 4 باب 24 اور 25 آیات۔ جی میں آپ کے لیے پڑھوں۔ لکھا ہے، پھر اس نے ان سے کہا، خبردار ہو کہ کیا سنتے ہو؟ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا اور تم کو زیادہ دیا جائے گا، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی جو اس کے پاس ہے لے لیا جائے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ سائنسدان جو ہے وہ مختلف ریسرچز کرتے رہتے ہیں، اور اگرچہ وہ خدا کو کچھ سائنسدان مانتے ہیں، کچھ زیادہ تر نہیں مانتے، لیکن پھر بھی کہیں کسی جگہ پہ آ کے سائنسدان یہ بات ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ہستی تو ہے، کوئی ایسی قوت تو موجود ہے جو اس ساری کائنات کو کنٹرول کرتی ہے۔ اب زیادہ تر جو سائنسدان ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ایک ایسی قوت ہے جو دنیا کو کنٹرول کرتی ہے۔ تو ایک بہت بڑا سائنسدان گزرا ہے، سر آئزک نیوٹن، جو بچے پڑھتے ہیں انہوں نے اس کا نام سنا ہوگا۔ تو اس نے ایک قانون وضع کیا، اس نے ایک قانون دریافت کیا جو اس کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وہ قانون کیا ہے؟ عمل کا رد عمل۔ اس نے مثالیں دی، جیسے مثال عمل اور رد عمل کیا ہے کہ آپ بال کو پکڑے اور دیوار پر مارے، تو آپ نے جو عمل کیا وہ بال کو مارنے کا کیا، لیکن آپ نے دیکھا کہ بال فوراً دیوار سے ٹکرانے کے بعد آپ کے پاس واپس آئے گی، یہ اس کا رد عمل ہے۔ اسی طرح اس نے بہت ساری چیزوں کو پریکٹیکل کر کے دکھایا اور کہا کہ یہ ایک فطرتی قانون ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ ہر عمل کا ایک رد عمل ہے۔ تو اگر عمل ہے اور اس کا رد عمل نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ عمل جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا۔ اگر کسی عمل کا رد عمل نہیں آتا تو اس کا مطلب کہ عمل جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اس نے کہا کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہے۔ ہم اور یہ جو اصول ہے، یہ قانون جو ہے اس کے نام سے منسوب کر دیا گیا، حالانکہ اگر آپ بائبل مقدس کو دیکھیں تو یہ قانون خدا نے کئی ہزار سال پہلے انسانیت کو دیا، کئی ہزار سال پہلے، کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ جب یہ بات آپ خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں کہ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی پیمانہ سے تمہارے لیے ناپا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ عمل کا رد عمل ہے، یعنی جو عمل آپ کرتے ہو اسی عمل کا آپ کو رد عمل ملے گا۔ یعنی آپ اگر زیادہ بوتے ہو تو زیادہ کاٹو گے، اور اگر کم بوتے ہو تو کم کاٹو
کاٹو گے. یہ وہ قانون ہے, یہ وہ اصول ہے جو خدا نے بائبل کے ذریعے بنی نوع انسان کو دے دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایماندار جو ہے بعض اوقات اس قانون کو سمجھتے نہیں ہیں. وہ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں, وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک بہن جو ہے, صرف ایک بہن نہیں ہے بلکہ کئی لوگوں کو یہ کہتے سنا, جب بھی ایک خاتون تھی ہماری کلیسیا کی, میں اس وقت پاسٹر نہیں تھا بلکہ ایک لے مین تھا, تو میں ان کے گھر میں گیا. میں نے کہا باجی آپ چرچ نہیں آتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی کرامت چرچ کی آنا ہے. جدو جائیے پادری صاحب چندہ ہی مانگتے رہتے ہیں, جدو جائیے وہ کہتے ہیں جی کدی جی کرایہ دینا میں حال دا, کدی کہتے ہیں جی ساؤنڈ سسٹم صحیح کرانا ہے, کدی کہتے ہیں پکھے لے آنے نے, کدی کچھ کہتے ہیں, کدی جائیے کہ وہ منگتے ہی رہتے ہیں. اس لیے میں جانتی نہیں, گھر ہی بہ کے دعا کر رہے ہیں. میں اس وقت جو ان کی باتیں سنی تو میں نے کہا کہ شاید یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن میں نے اس بہن کی زندگی میں کبھی بھی گھر بیٹھ کر بھی میں نے دیکھا کہ اس کی زندگی میں خوشحالی نہیں آئی. خوشحالی کن لوگ کی زندگی میں آئی؟ جنہیں میں نے چرچ میں باقاعدہ جاتے, عبادت کرتے اور خدا کے کاموں میں حصہ ڈالتے دیکھا. آج وہ بہن اس دنیا میں نہیں ہے, لیکن اس کا خاندان وہی کا وہی ہے. اس کا گھر بک گیا, اس کا بیٹا جو ہے وہ رینٹڈ ہے, اور بہت سارے مسائل ہیں. لیکن جو بیج بو رہے تھے, جو اس دور میں بیج بو رہے تھے, وہ آج بہت آگے بڑھ گئے. یاد رکھیں کہ جو بیج بونے کا اصول ہے یہ خدا کی طرف سے دیا گیا اصول ہے, یہ قانون ہے, یہ لا ہے, یہ فطرتی قانون ہے جو آپ پورا کیے بغیر ترقی نہیں کر سکتے, پورا کیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. ہر چیز کے لیے ایک کوز ہے, ایک قانون بنا ہوا ہے. اگر ہم قوانین کی پابندی کیے بغیر بڑھتے رہیں تو بہت زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتے, کہیں نہ کہیں آ کے ہم پکڑے جا سکتے ہیں. آمین. تو دینا ایک لا ہے, دینا ایک قانون ہے جس کے تحت ہم زندگی میں آگے بڑھتے ہیں. اگر ہم یہ عمل نہیں کرتے تو اس کا رد عمل نہیں آتا. یہ فطرتی طور پہ آپ دیکھیں گے, آپ دینے والے بنے, خدا آپ کے لیے فکر مند ہونا شروع ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے دیا ہے. جو خدا کے کام کے لیے دیتا ہے یا کسی بھی کام کے لیے دیتا ہے, اس کے لیے پھر فکر مندی جو ہے وہ خدا کی طرف سے ظاہر ہوتی ہے. ایک مثال خدا یسوع مسیح نے بتائی جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگیوں کے لیے وہ رہنمائی ہے. ہم بعض اوقات دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دینے والے ہیں, ہم بیج بونے والے ہیں. اب بیج جو ہے وہ اہم چیز ہے. آپ کا بیج آپ پہ مستقبل کا تعین کرے گا کہ آپ کا مستقبل کیسا ہوگا. یعنی آپ کے بیج کی وجہ سے آپ کی فصل آئے گی. آپ کون سا بیج بوتے ہیں, کہاں بیج بوتے ہیں, کیا بیج بوتے ہیں, یہ اس بات کا تعین کرتا ہے کہ آپ کس قدر ترقی کریں گے یا نہیں کریں گے. آپ کے مستقبل کا تعین آپ کا بیج کرتا ہے. آمین. آئیے ایک حوالہ دیکھیں, لوکا کی انجیل 8 باب اور اس کی 4 سے 8 آیات. یہاں پر بیج بونے والے کی مثال جو آپ نے بارہا سنی ہے, آئیے ایک بار پھر اس کو سنتے ہیں. جی 8 باب 4 سے 8 آیات. جب بڑی بھیڑ جمع ہوئی اور ہر شہر کے لوگ اس کے پاس چلے آتے تھے, اس نے تمثیل میں کہا, ایک بونے والا اپنا بیج بونے نکلا, اور بوتے وقت کچھ راہ کے کنارے گرا اور روندا گیا, اور ہوا کے پرندوں نے اسے چگ لیا, اور کچھ چٹان پر گرا اور اس کو اگ کر سوکھ گیا, اس لیے کہ اس کو تری نہ پہنچی. اور کچھ جھاڑیوں میں گرا اور جھاڑیوں نے ساتھ ساتھ بڑھ کر اسے دبا لیا, اور کچھ اچھی زمین پر گرا اور اگ کر 100 گنا پھل لایا. یہ کہہ کر اس نے پکارا, جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے. آمین.
یہ بڑی اچھی مثال ہے جو یسوع مسیح نے ہمیں کہی. ہم زیادہ تر اس کو خدا کے کلام میں سے، کیونکہ خدا کے کلام میں بھی ہے کہ کلام کو بیج سے تشبیہ دیتے ہیں، لیکن جو بیج ہے وہ آپ کا پیسہ جو ہے وہ بھی بیج ہے. خدا کا کلام بونے والے کے طور پہ جب خادم کی بات کی جاتی ہے تو وہ خدا کے کلام کو بوتا ہے، لیکن ایک عام انسان کے طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں بیج کی تو بیج سے مراد آپ کا روپیہ پیسہ ہے. بیج سے مراد آپ جو بوتے ہیں، جو کچھ بھی آپ لوگوں کی زندگیوں میں بوتے ہیں وہ آپ کا بیج ہے. وہ آپ کا روپیہ پیسہ بھی ہے، وہ آپ کی دعائیں بھی ہیں، وہ آپ کا ترس بھی ہے، وہ آپ کا وقت بھی ہے، وہ تمام چیزیں جو آپ اپنے روزمرہ زندگی میں دوسروں کے لیے کرتے ہیں، دوسروں کی زندگی کے لیے کرتے ہیں، وہ آپ کے بیج ہیں. آپ جو کچھ بوئیں گے، اگر ترس بوئیں گے تو ترس کاٹیں گے، ٹھیک ہے. اگر دعا بوئیں گے تو دعا کاٹیں گے. آپ لوگوں کے لیے دعا کریں گے، لوگ آپ کے لیے دعا کریں گے. جتنی دعا کریں گے اتنی دعا ہوگی. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فطرت کا قانون ہے کہ جو کچھ بھی آپ بوئیں گے آپ کے لیے وہی جو ہے وہ بویا جائے گا، آپ اسی قدر کاٹیں گے. اور جس پیمانے سے بوئیں گے، پیمانے سے مراد آپ جو برتن، جو دینے کا پیمانہ ہے، آپ جس برتن کو استعمال کریں گے اسی برتن کے مطابق آپ کو دیا جائے گا، اسی پیمانے کے مطابق آپ کو دیا جائے گا. یہاں پر میں سمجھتا ہوں 4 پیمانے جو ہیں وہ آپ کو بتائے گئے ہیں. پہلا جو پیمانہ ہے یا جو پہلا بیج ہے جو بونے والی ہے وہ ہے راہ کے کنارے بیج. کون سا بیج ہے؟ راہ کے کنارے بیج. بہت سارے، میں کیونکہ بات کر رہا ہوں خوشحالی کی، اس لیے ہم اس کو روپے پیسے کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. تو جو ہماری زندگی میں خوشحالی نہ آنے کی وجوہات ہیں، میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کون سے کام ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی میں پراسپیرٹی حاصل نہیں کر پاتے. تو اس میں ایک بڑی وجہ ہمارا بیج راہ کے کنارے گرنا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو راہ کے کنارے اپنے بیج بوتے ہیں. راہ کے کنارے سے مراد کیا ہے؟ راستہ چلتے ہوئے ہم اپنا بیج بوتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں جب ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ کو خدا کے کام کے لیے دینا چاہیے تو وہ بجائے اس کے کہ اس بات کو سمجھیں کہ یہ خدا کے قانون کے مطابق بات کی جا رہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں اے پادریاں نے تے ٹھونگ رچایا، انہوں نے پیسے منگن کا طریقہ رکھا ہے. اس کے بجائے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم راستے میں جو چلتا فقیر ہے اس کو پیسے دیتے ہیں. ہم جو ماہانہ سیلی لانی ہے اس میں سے 500 1000 200 300 جتنا بھی چیز لے کے آتے ہیں، کچھ بانٹنے کے لیے چیز بدانہ شدانہ مٹھائی جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ لے کے آتے ہیں اور بچوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، تو اس سے ہمیں زیادہ ثواب ملے گا، خدا خوش ہوگا. بائبل یہ فرماتی ہے کہ ایسا بیج راہ کے کنارے بویا جانے والا بیج ہے جو آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جاتا ہے. اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ چاہے ایک سے ایک کو چھوڑ کے 1000 بچوں میں یہ چیز بانٹ دیں، یہ ان کے پاؤں کے نیچے روندا جانے والی، کیونکہ بچوں نے کبھی آپ کے لیے دعا نہیں کرنی، بچوں نے کبھی آپ کے لیے برکت نہیں چاہنی. یہ روندا جانے والا بیج ہے جو پھل نہیں پیدا کر سکتا. آپ بیگرز جو فقیر ہیں، جو اچھا 2 طرح کے لوگ ہیں مانگنے والے. ایک وہ جو ضرورت مند ہے، تو ضرورت مند کو دیکھیں، وہ آپ کے ارد گرد آپ کے ہمسائے میں بہت سارے لوگ ہیں، ہم نے کبھی ان کو دینے کی کوشش نہیں کی، لیکن جو رستوں میں کھڑے فقیر ہیں، چاہے وہ ضرورت مند ہیں یا نہیں، شاید وہ پیشہ ور بیگرز ہیں، ہم ان کو دے دیتے ہیں، لیکن اپنے ہمسائے کے لیے کبھی مدد کرنا نہیں چاہتے. یہ ہمارا رویہ ہے. تو ہم راہ کے کنارے پہ کھیلتے ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہمارے خاندانوں میں، ہماری کلیسیاؤں میں بہت سارے لوگ ہیں جو راہ کے کنارے اپنا بیج بوتے ہیں. تو وہ
लोग جو اپنا بیج ایسی جگہوں پہ بو رہے ہیں ان کے لیے کوئی پھل کی امید نہیں ہے، کوئی فصل کی امید نہیں ہے۔ بائبل یہ فرماتی ہے کہ ایسا بیج راہ کے کنارے جو بیج بویا جا رہا ہے وہ آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جانے والا بیج ہے۔ یہ راہ کے کنارے ہے، نہ صرف ایسا بیج بلکہ ایسا بیج بھی یا کچھ لوگوں کے پاس کچھ زیادہ وسائل ہو تو وہ کہتے دیگ بنا لینے ہیں، دیگ بنانے ہیں تو سارے محلے نو یا اپنے جن رشتہ داروں کٹھا کرنے ہیں۔ اب تمام رشتہ داروں کو بلا کر انہوں نے کھانا کھلانا ہے، کیوں؟ کیونکہ ایک تو انہوں نے اپنی خوشی شیئر کرنی ہے، دوسرا انہوں نے کہنا کہ یار بابا دیر ہوگی رشتہ داروں بلایا نہیں، چلو اس طرح بڈو بھی ہوتی وہ فلانے بدل دیکھ دیتی۔ ایسا بیج بھی پاؤں کے نیچے، کیونکہ لوگ صرف کھانا کھانے کے لیے آئیں گے، لوگ صرف کھانا کھانے کے لیے آئیں گے، وہ کبھی آپ کے اس پرپس کے لیے جس کے لیے آپ نے لوگوں کو بلایا ہے مسلسل دعا نہیں کرتے رہیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے اپنی بیٹے بیٹی کی شادی کرنی ہے اور آپ نے کلیسیا کے بجائے اپنے رشتہ داروں کو بلایا ہے تو لوگ آئیں گے کھائیں گے، انہیں یہ پتا اچھا یار فلانے وقت نا بھائی نے اپنے بیٹی کی شادی رکھی تھی جانا ہے، دعا نہیں کریں گے۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ خدا کے لوگوں کو بلائیں گے تو وہ آپ کے لیے مسلسل جب تک آپ کی بیٹی یا بیٹے کی شادی نہیں ہو جاتی وہ آپ کے خاندان کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ جب لوگوں کو کہے نا دیکھ دے نہیں تو چرچ دے دو، کہتے نہیں گھر ہی تین رشتہ داراں ذرا بلانا نا۔ رشتہ دار جو ہیں وہ آئیں گے لیکن کھا کر چلے جائیں گے۔ لکھا ہے پرندے آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے گا، اور کیا ہے اگلے حصے میں اس کو ذرا پڑھ دیں۔ لکھا ہے اس نے تمثیل میں کہا کہ ایک بیج بولنا اپنا اچھا جی بوتے وقت کچھ راہ کے کنارے گرا اور روندا گیا اور ہوا کے پرندوں نے اسے چگ لیا۔ یہ جو مہمان ہیں وہ ہوا کے پرندے ہیں۔ آپ نے جو بیج بویا ہے وہ ہوا کے پرندوں کو کھلا دیا، وہ چگ کے چلے گئے۔ ہوا کے پرندوں کی طرح مطلب پرندے کبھی واپس نہیں لوٹتے، جو کچھ وہ لے جاتے ہیں وہ واپس نہیں لوٹتے کہ آپ نے ہمیں کچھ لوگ پرندوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دانہ دن کا ڈالتے ہیں تو پرندے آ کے کبھی ان کو کہتے ہیں آپ کو خدا برکت دے آپ نے ہمیں کھانا کھلایا، ایسا نہیں ہوتا۔ پرندے دانہ اکٹھا کرتے ہیں، چنتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، پھر کوئی اور راستہ۔ تو مہمان جن کو آپ رشتہ دار سمجھتے ہیں یا جن کو بلاتے ہیں غیر ایماندار لوگ جو آپ کو بڑے پسند ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، پسند ہونے پہ چاہیے، تو ان کو بلا کر جب آپ ان کی دعوت کرتے ہیں تو وہ ہوا کے پرندوں کی طرح ہے جو آپ کے بیج کو چگ کر لے جاتے ہیں اور وہ آپ کے لیے کبھی برکت کا باعث نہیں، یہ بیج نہیں اگے گا۔ آمین۔ دوسری قسم کا بیج جو ہے وہ بیج ہے جو چٹان پر گرا۔ اب چٹان جو ہے وہ سخت زمین ہے اور اس کے نیچے جو ہے وہ کبھی زرخیزی نہیں ہوتی، تو یہ بیج بھی لوگ بوتے ہیں۔ بہت دفعہ کچھ لوگ ایسی جگہ پر بیج بوتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ سخت زمین ہے، یعنی زمین کا انتخاب صحیح نہیں کرتے، اس میں کبھی کسی شخص کو کسی سے کوئی لالچ ہو، کسی نے کوئی نوکری حاصل کرنی ہے، کوئی فیور حاصل کرنی ہے، ہم رشوت ہزاروں روپیہ رشوت دے دیتے ہیں، ہم ہزاروں روپے کے گفٹس دے دیتے ہیں، ہم ہزاروں روپے کے فیورز دیتے، کھانے کھلا دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں سے ہمیں کوئی فیور چاہیے، اور بعض اوقات فیور مل بھی جاتی ہے لیکن زیادہ تر ہمارا روپیہ پیسہ ایسی جگہوں پر خرچ ہوتا ہے۔ تو بہت سارے مسیحی بہن بھائی اپنا پیسہ جو ہے ایسی جگہوں پر لگا دیتے ہیں، کسی کو رشوت دینے کے لیے، کسی کو کھانے کھلانے کے لیے، حالانکہ یہ بہت زیادہ اماؤنٹ ہوتی ہے۔ جب خدا کے کام کی بات آتی ہے تو خدا کے کام کے لیے تو شاید اس سے کم آتی ہے، لیکن جب ہم دوستوں میں ہیں، مہمانوں کے ہیں، جہاں اگر ہمیں کسی سے فیور چاہیے تو ہم ہزاروں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی کبھار ہمارا کام نہیں ہوتا، وہ ہم برداشت کر لیتے ہیں۔
تو ہمارے یہ بیج جو ہے وہ چٹان پر گرنے کے، لکھا ہے کہ چٹان پر جو بیج گرتے ہیں وہ وقتی طور پر شاید اگ بھی آئے، جو چٹان پر بیج ہے وہ شاید وقتی طور پر اگ بھی جائے لیکن جلد سوکھ جاتا ہے، کیونکہ اس پر تری نہیں ہوتی، پانی نہیں ہوتا۔ تو جو پیسہ ہم رشوت کے لیے یا گفٹ کی صورت میں یا کھانے کھلانے پر لگاتے ہیں وہ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے تعلقات ہمارے کام آ جائیں، کوئی آپ کو فیور دے بھی دے، لیکن وہ بہت دیر تک قائم نہیں رہتی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ پانی نہیں ہے، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ منسلک نہیں رہتا، وہ کام نکلوائے گا اپنا یا آپ کا کام کرے گا اور فوراً بھاگ جائے گا۔ تو بعض اوقات ایک طرح کا بیج ہم ایسے بھی بوتے ہیں اور ہم وہ برداشت کرتے کہ کوئی بات نہیں، جب بن گیا کام تو بن گیا، نہیں بنیا تو بہت یہاں پہ فارم لے کے لوگ پھرتے ہیں، فارم اے جی تسی 500 روپیہ لو، 1000 روپیہ دو تو تانوں 4 لاکھ روپیہ، 5 لاکھ روپیہ، 10 لاکھ روپیہ تانوں خود حکومت لو ملے گا۔ لائنیں لگ جاتی ہیں، باجی 500 روپیہ دے رہے ہو، پیسے کوئی گل نہیں جی لگ گیا نہ تو کوئی گل نہیں، انہیں لوگوں کا جا رہا ساڈا بھی چلا جائے گا تو کوئی گل نہیں۔ وہاں پہ ہم برداشت کر لیتے ہیں، ہم برداشت کرتے ہیں کوئی بات نہیں، 1000 روپیہ ہی نا چلا جائے گا تو چلا جائے، لیکن خدا کے کام کے لیے ہم نے کبھی دلیری حاصل نہیں کرنی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں فارمز پر بھروسہ ہے، حکومت پر بھروسہ ہے، لوگوں پر بھروسہ ہے، لیکن خدا کے کلام پر بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے جب ہم خدا کے کلام پر بھروسہ نہیں کرتے تو خدا ہماری زندگیوں میں انوالو نہیں ہوتا۔ لکھا ہے اس میں، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ زمین و آسمان ٹل جائیں گے لیکن میری منہ کی باتوں میں سے ایک شوشہ بھی نہ ٹلے گا۔ تو ہم خدا کے کلام پر بھروسہ نہیں کرتے لیکن عام لوگوں کی زندگیوں میں ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس تیسری قسم کی زمین ہے جو جھاڑیوں میں گرا بیج ہے، جہاں پر جھاڑیاں اگی ہوتی ہیں۔ جھاڑیاں ہماری فکروں سے تشبیہ دی جاتی ہے، جھاڑیاں ہماری فکر مندیوں سے تشبیہ۔ تو بہت سارے لوگ کیا بلکہ زیادہ تر لوگ زندگی میں فکر مندیوں کے لیے بیج بوتے رہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ فکر مند نہیں، پیسہ خدا کے کام کے لیے دینا تو چاہتا ہوں، دینا تو، لیکن مسائل بڑے ہیں، بل بڑا آ گیا ہے، یہ فکر مندی ہے۔ بیٹی کی شادی کرنی ہے اس لیے پیسہ اس دفعہ نہیں دے پا رہی یا نہیں دے پا رہا، میں نے بچوں کی ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا ہے اس لیے میں نہیں دے پا رہا، میں نے ان کو نہ پڑھا لکھا کے بڑا کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہاں پہ نیوزرا ڈالنا ہے، میں نے فلاں کام کرنا، فلاں کام۔ یعنی ہمارے ارد گرد اتنی فکر مندیاں ہیں کہ وہ فکر مندیاں جو ہے وہ ہمیں بیج بونے ہی نہیں دیتی۔ ہم اپنے بیج بوتے تو ہیں لیکن اپنا بیج ہم اپنی فکر مندیوں میں، جھاڑیوں والی زمین میں بوتے ہیں جو ہمیشہ وہی پر ہے۔ جھاڑیاں آ کر اس بیج کو دبا لیتی ہیں، جھاڑیاں کبھی اس بیج کو بڑھنے نہیں دیتی، کبھی بھی جھاڑیاں جو ہیں اس بیج کو بالغ نہیں ہونے دی، پکتا نہیں ہے بیج۔ ہم کہتے ہیں ہم آج اپنے بچوں کو پڑھا لکھا رہے ہیں، یہ ہمارا مستقبل بنے گے، ہمارا سہارا بنے گے۔ اولاد جو ہے وہ چرچ میں چونکہ آتے نہیں ہیں، ہم چرچ نہیں آتے، بچوں کو نہیں لے کے آتے، ان کے سامنے بیج نہیں بوتے، خدا کے کام میں حصہ نہیں ڈالتے، تو بچے بھی ویسے ہی بنتے ہیں۔ جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی ہماری طرح کے ہو جاتے ہیں اور زیادہ تر بچے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ ساری عمر جب ہم بچوں کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، فکر کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ان کے لیے زمین بنانی ہے، ان کے لیے پلاٹ خریدنا ہے، ان کے لیے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی بچے بڑے ہوتے ہیں وہ ماں باپ کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، نافرمان ہو جاتے ہیں۔ کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ ہوا؟ نہیں ہوا۔ تو فکر مندیاں ہمارے بیج کو دبا لیتی ہیں، جھاڑیاں ہمارے بیجوں کو دبا لیتی ہیں۔ اس لیے اپنی فکر مندیوں سے آزاد ہوں، کیونکہ خدا جس نے ہم کو بنایا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جس نے ہم کو اولاد دی ہے، جس نے ہمیں جو ہے وہ اس زمین پر رکھا ہے، کیا وہ ہمارے لیے فکر نہیں کرتا؟ بائبل میں لکھا ہے کہ اپنی ساری فکریں
مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تمہاری فکر ہے تو ہم اس پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم اپنی قوت پر، اپنے زور بازو پر، اپنے جلال پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، خدا یہ نہیں کر سکتا۔ حالانکہ خدا ہم سے زیادہ بہتر مینج کر سکتا ہے، لیکن ہم اس پر بھروسہ نہیں کرتے۔ جب بھی بیج بونے کی بات آئے گی ہم ڈرتے رہیں گے، نہیں جی میں کوئی اعلان کرتا تو پھر ہونا نہیں، کیونکہ ایوی مسئلہ ہے۔ تو خدا آپ کی فکر مندیوں کو دیکھتا ہے۔ ہماری زندگی میں پراسپیرٹی کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ ہم اپنا بیج جھاڑیوں میں بوتے ہیں۔ اور چوتھا بیج اچھی زمین۔ کون سی زمین ہے؟ اچھی زمین۔ جو کچھ بیج ہے وہ اچھی زمین پہ ہوگا۔ اب جو اچھی بیج ہے، اچھی زمین ہے، جو اچھی زمین ہے وہ کون سی ہے؟ وہ ڈیفینیٹلی خدا کا گھر ہے، خدا کا گھر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بیج کو اگنے کے لیے بنیادی طور پر کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ اگر آپ کوئی بیج بوتے ہیں کسی جگہ پر کہ وہ درخت بنے، آپ کے لیے پھل لائے، تو بیج کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ روشنی، پانی، مٹی۔ شاباش، کیا چیزیں ضرورت ہے؟ روشنی، پانی اور مٹی۔ ٹھیک ہے، تو ہوا بھی، روشنی، پانی، ہوا، مٹی، یہ ساری چیزیں۔ اب آپ غور کریں کہ یہ تینوں چیزیں، روشنی، ہوا اور پانی، یہ انسان کی حیثیت سے باہر ہے۔ بارش جو ہے وہ کسی بھی کسان کے لیے، اگر بارش آئے وہ بیج بوئے اور مصنوعی پانی کی بجائے اگر بارش کا پانی اس فصل کو لگ جائے تو وہ کہتے ہیں اس کے لیے سونا ہے۔ تو بارش کا اختیار کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس۔ روشنی، جو آپ بلب کی روشنی سے پودوں کو بڑا نہیں کر سکتے، کہ کر سکتے ہیں؟ اس کو کون سی روشنی چاہیے؟ سورج کی روشنی چاہیے۔ تو سورج کی روشنی کا منبع کون ہے؟ خدا ہے۔ اور اگر آپ بات کریں ہوا کی تو ہوا بھی خدا کے اختیار میں۔ تو یہ تینوں چیزیں، بلکہ چاروں چیزیں، مٹی بھی، زمین خدا کی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ خدا کی ملکیت ہے، خدا کی میراث ہے۔ اگر ہم خدا کے کام کے لیے، خدا کو خوش کرنے کے لیے آپ بیج بوتے ہیں تو وہ بیج جو آپ بوئیں گے اس کی حفاظت خدا کرے گا، کیونکہ خدا ان چیزوں کا مالک ہے۔ انسان ان چیزوں کا مالک نہیں ہے، اس لیے جس زمین پر ہم بیج بوتے ہیں وہ بعض اوقات اگتے نہیں ہیں یا پھلدار نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے پاس اس بیج کو پرورش دینے کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن جو بیج آپ خدا کے لیے بوتے ہیں وہ بیج چونکہ خدا کے اختیار میں ہے کہ اس کو بڑھائے، ترقی دے، تو اس لیے وہ بیج زیادہ تر بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ چاہے تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں جو خدا کے گھر میں بیج بونے والے ہیں، وہ وقتی طور پہ شاید مشکلات میں آئیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ ہر روز بڑھتے بڑھتے اور بڑھتے جاتے ہیں۔ لیکن جو بیج بونا بند کر دیتا ہے وہ غریب ہو جاتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے نبی کے صحیفہ میں کہ تم نے بہت سا بویا پر تھوڑا کاٹا۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا کہ آپ نے کہاں بویا۔ بہت سا بویا پر تھوڑا کاٹا، اور جب تم اسے اپنے گھر میں لائے تو میں نے اسے اڑا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ میرا گھر ویران ہے۔ یہ خدا کہہ رہا ہے کہ تم نے بویا پر تھوڑا کاٹا، اور جو تھوڑا کاٹا اس کو جب تم اپنے گھر میں لائے تو میں نے اسے اڑا دیا، کیونکہ میرا گھر ویران ہے۔ تم اپنی روش پر غور کرو۔ یہ خدا ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ خدا کو ہمارے روپے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خدا نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ ہمارا روپیہ پیسہ اس کی بادشاہت کو وسعت دینے کے لیے استعمال ہو۔ تو جب ہم خدا کی بادشاہت کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتے، اس کے کام کو بڑھانے سے ہم رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں، تو خدا اپنی برکات کو روک لیتا ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں پراسپیرٹی آئے، ترقی آئے، ہم بڑھیں، تو آپ
घर में दुआ करने वाले बन सकते हैं। आप 3, 4, 5 दफ़ा दुआ करने वाले रोज़े रखें। आप जो कुछ मर्जी का है कहेंगे, हम तो बड़े बड़े अच्छे सरमन जो है वो टीवी पे सुनते, सारा कुछ आप घर कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपकी बरकत रुकी है, आपकी तरक्की रुकी है, तो आज आपको ये मौका दिया जा रहा है। आप सोचें कि कौन सी चीज़ है जो आपको बाबरकत होने से रोक रही है, कौन सी चीज़ है जो आपको तरक्की करने से रोक रही है। क्या बीज बोना ही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? अगर आपकी ज़िंदगी में ये मसला है तो मैं आज आपको दावत देना चाहता हूँ कि आइए अपने एटीट्यूड को बदलें, अपने रवैये को बदलें, अपनी सोच को बदलें और आज से एक बीज बोने वाले के तौर पे अपने आप को ढालना शुरू करें। आमीन।